دوسرا ٹاپک ہے جی بسم اللہ کریں. کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قاف کی آیت میں حسن بھائی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ جی جی یہ آیت. اب دوسری آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. ہم یعنی کہ آیت کا تفسیر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم ان کے رگے جان سے بھی قریب ہیں. جی جی بالکل. اور دوسری آیت وَهُوَ مَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اور وہ جہاں ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. جی جی بات سمجھ گئے. جی جی یہ دو آیت کیونکہ دو آیت میں کربلا سے فٹ کرنا چاہتا ہوں. جی کیونکہ امام حسین علیہ السلام مظلوم تھے. جی نہیں کیا امام حسین علیہ السلام مظلوم تھے مگر خدا ان کے ساتھ تھا. ان کا بولنا نبی کا بولنا, حسین علیہ السلام کا بولنا نبی کا بولنا, نبی کا بولنا خدا کا بولنا. اگر کربلا کے میدان میں حسین علیہ السلام غضب کی ایک نظر اٹھا دیتے تو یزید کا تمام لشکر غارق ہو جاتا اور ستیہ ناش ہو جاتا. صحیح فرمایا. حسین علیہ السلام کی صفت مانتا. پھر حسین علیہ السلام نے اپنی نظر کو اٹھائی. حسین علیہ السلام کو تلوار اٹھانے کی ضرورت تھی. اپنے کنبے پہ آگ لگائے, کیونکہ اپنے خیموں پہ آگ لگایا گیا, 10 دن پانی بند کیا گیا, ان کے پر کئی ظلم و ستم اٹھائے گئے. پھر بھی حسین علیہ السلام خاموش رہے. ایک نظر اٹھاتے تو یزید کا تمام لشکر جل کر راکھ ہو جاتا, غارق ہو جاتا. حسین علیہ السلام نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ ان کے پاس اختیار تھا, خدا نے اختیار کیا تھا. ان کے زبان میں اختیار تھا, ان کے نظر میں اختیار تھا. پھر بھی کیوں مظلوم کیوں بنے, معصوم کیوں بنے؟ اس کی وجہ یہ ہے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ ان لک عند اللہ درجۃ لن تبلغها الا بالشہادہ. ایک بہت عظیم مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اس میں آپ نہیں پہنچ سکتے سوائے شہادت کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر آپ شہید ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے جو کرامت اور جو عظمت اللہ تعالیٰ جو درجات اللہ نے آپ کو دینے ہیں وہ شہادت کے تھرو آپ کو ملے گا. تو امام حسین علیہ السلام اللہ کے اگر چاہتے تھے تو شہید نہ ہو جاتے, اگر چاہتے تھے تو وہ فاتح ہو جاتے, لیکن وہ آخرت کو چاہتے ہیں, دنیا کو نہیں چاہتے. وہ اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں, دنیائی شان و شوکت کو نہیں چاہتے. تو اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر چیز پہ ترجیح دیتے ہیں. جس طرح ان کے جد بھی, ان کے نانا بھی یہی تھے سلام اللہ علیہم اجمعین. تو اس لیے یہ حدیث ہے کہ وہ بھلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا. جی جی صحیح ہے. رہی بات دوسرا سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں کم سے کم 1.25 لاکھ صحابہ اجمعین تھے. جی ہے نا, کیونکہ لاکھ سے بھی زائد صحابہ اجمعین تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال یا 40 سال کے بعد کربلا پیش آیا, مجھے مثال نہیں معلوم. پھر بھی کم سے کم 10 سال یا 10-15 لاکھ کی آبادی مکہ اور مدینہ میں 10 یا 15 سال کی آبادی ہو چکی ہوتی. 10 یا 15 لاکھ کی آبادی ہو چکی ہوتی. اب اتنے افراد میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف 72 کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء. اسلام جو ہے شروع میں بھی کم لوگ اسلام کے ساتھ تھے اور ابھی لوگ زیادہ ہو گئے ہیں, اور بعد میں بہت جلد اسلام غریب ہو جائے گا. حقیقی اسلام کے لوگ بہت کم ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار فرماتا ہے کہ قلیل من عبادی الشکور. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. خبیث دنیا میں زیادہ ہے, طیب بہت کم ہے. مومن بہت کم ہوتا ہے. احادیث میں ہے کہ مومن کبریت احمر کی طرح ہے, مومن کبریت احمر کی طرح, مومن کم ہوتے ہیں دنیا میں. تو اس لیے
یہ تو ایک قرآنی قاعدہ ہے کہ قلیل لوگ جو ہیں دنیا میں وہ مومن ہیں، وہ حق کے راستے پہ، صدق کے راستے پہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اتنے سال انہوں نے تبلیغ کی، کتنے سے لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے؟ بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے اوکے بھائی۔ رہی بات تیسرا سوال، ایک سوال لاسٹ ہے، میں آپ کا ایک جواب دے دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ گئے تھے نا، جب واپس آئے تو ان کے لوگوں نے ان کے سب امتی، سب صحابہ، سب لوگ بچڑے کی عبادت کی۔ ٹھیک ہے نا؟ پوجا کرتے تھے، وہاں بہت کم تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی۔ بچڑے کی جو انہوں نے پوجا نہیں کی وہ بہت کم لوگ تھے۔ جی، تو یہ دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ باطل کا جو ہے، باطل کی طرف لوگ بہت ہوتے ہیں، حق کی طرف کم لوگ ہو جاتے ہیں۔ اوکے میرے بھائی، تیسرا سوال فائنل سوال ہے جی، تیسرا فائنل سوال ہے بھائی، یہ معاویہ ہے نا، ہاں، یہ کاتب وحی کہتے ہیں، ذرا اسے حدیثوں پہ روشنی ڈالیں۔ نہیں، یہ ہمارے نزدیک کاتب وحی نہیں ہے، یہ مخالفین کہتے ہیں کاتب وحی تھا۔ یہ کاتب وحی کیا تھا؟ معاویہ اس پہ آپ میرے اسپیچ کو دیکھ لیں، وہ میں نے معاویہ کے متعلق ایک بات اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی تھی۔ بالکل یار زنا کہ میری چینل پہ اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ میں نے کربلا واقع عاشورہ سے پہلے، اس سال محرم سے پہلے معاویہ کے متعلق، بنی امیہ کے متعلق میں نے اسپیچ دیا ہے۔ اس میں آپ سرچ کریں بنی امیہ، وہ آ جائے گا، معاویہ آ جائے گا۔ تو اس میں معاویہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے وہاں پر ہے۔ معاویہ جو ہے یہ طلقاء میں سے، یہ لوگ فتح مکہ کے بعد زبردستی مسلمان ہوئے تھے۔ یہ لوگ رضا رغبت سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے کہ وہ اس لیے قتل ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ مسلمان ہوئے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لعنت کی ہے، اس کا لعنت موجود ہے۔ تو یہ کاتب وحی یہ کہتے ہیں نا، مخالفین کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے کاتب وحی تھا۔ کیونکہ میں نے سنا تھا اس لیے آپ سے سوال کیا۔ بس رہا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوشیات ہیں، کیونکہ آپ کی بھی بہت بڑی جی، آپ کو لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ آپ ضرور سے بات کرنا۔